ہم سب یہ جو حدیث مبارکہ ہے جی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، سوشل میڈیا کے ایک نام نہاد علمی کتابی صاحب ہیں، جی جی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء ڈنڈی مارتے ہیں، اس حدیث کو پورا بیان نہیں کرتے. ذرا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. دیکھیں جی، اس پر میں نے بھی حمد تعالیٰ ایک پورا بیان جو ہے نا وہ ریکارڈ کروایا ہے اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پورا تفصیلی جواب موجود ہے. یہ بالکل بہتان ہے ایسے لوگوں کا جو اپنے آپ کو جھوٹا علمی کتابی ہونے کے دعوے دار ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ جب حدیث آتی ہے محدثین اپنے منہج کے مطابق حدیث کو اپنی کتابوں میں لے کے آتے ہیں. یہ جو حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے کسی شخص کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے ایک صحابی کے ایک مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے اور اس حدیث کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ نے بیان کیا ہے. صرف بخاری مسلم کی حد تک بات کر رہا ہوں. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے بھی فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں موجود ہے، لیکن بخاری مسلم میں 2 صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دونوں صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ صرف اتنی ہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے کسی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کے مد یا میرے صحابی کے آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی اور قصہ اور واقعہ سیدنا ابو ہریرہ بیان رہ گئی. بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک مرکزی محدث اور امام سلیمان بن مہران آمش، نام یاد کر لیں، امام آمش. کیا نام ہے؟ آمش. امام آمش سے اس حدیث کو امام آمش کے 7 شاگردوں نے بیان کیا. کتنے شاگردوں نے؟ 7 شاگردوں نے. امام بخاری جب لے کے آئے تو امام بخاری امام شعبہ کے طریق سے لے کے آئے اور امام مسلم اس حدیث کو لے کے آئے اور طریق سے اور ایک جریر کے طریق سے. 7 شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد ہے جریر جو اس حدیث کو قدر مزید اضافی الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. باقی 6 کے 6 شاگرد اس حدیث کو صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں، اضافی الفاظ بیان. اور امام بخاری نے جس حدیث کو ترجیح دی ہے امام سلیمان بن مہران آمش کے شاگرد امام شعبہ والے طریق کو، اور وہ صرف اتنا ہی ہے، اس میں اضافی الفاظ موجود نہیں. ہاں جریر جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس حدیث میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کی آپس میں کسی مسئلے پر کلیش ہو گئی، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا. سیدنا خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے. ہم اس طرح ترجمہ کریں گے. اب وہ کرتے ہیں جی خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دیں. حالانکہ سنیں، گالی کا شرعی حکم سن لیں. صحیح بخاری کی 48 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق اور گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. مسلمان کو قتل کرنا، گالی دینا گناہ ہے اور قتل کرنا. اب ایک ہے ہمارے عرف میں جس کو گالی کہا جاتا ہے، بات سمجھے ذرا، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا، کسی کے لیے گندے اور فحش الفاظ استعمال کرنا، اس کو ہمارے عرف میں گالی کہا جاتا ہے. لیکن عربی زبان کا اسلوب اور ہے. عربی زبان کے اندر یہ لفظ سبا یا سبو کا ایک وسیع مفہوم ہے. بھائی سمجھ آ رہی بات کی؟ سمجھنے کی ان چیزوں کو کوشش کیا کریں. جب ہمارے لوگ پھر کسی کے ہتھے چڑھ جاتے بعد میں کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، سمجھیں پہلے ذرا بات کو. سبا یا سبو اس کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. اس کا اطلاق گالی پر بھی ہوتا ہے، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا اس پر بھی ہوتا ہے.
کسی پر فقط تنقید کر دینا اس پر بھی ہوتا ہے، کسی پر جو ہے وہ تان و تشریح کر دینا اس پر بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما مؤمن سببتہ فاجعلہ لہ قربۃ یوم القیامہ، یا اللہ جس مومن کو میں سب کروں یہ سب اس مومن کے لیے قیامت کے دن قربت کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں اس حدیث میں نسبت سب کی اللہ کے نبی کی طرف کہ یا اللہ جس کو میں سب کروں۔ اب کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس مسلمان کو میں گالیاں دوں یہ گالیاں اس کے لیے رحمت بنا دے قیامت کے دن؟ کیا رسول اللہ کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، لیکن یہاں سب سکھانے کے لیے ڈانٹ بھی سکتا ہے، اس کو سکھانے کے لیے تربیت کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کرنا وہ صرف تادیباً ہے، ڈانٹنا یا جھڑکنا ہے، نعوذ باللہ گالی دینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو عبد الرحمن بن عوف کو حضرت خالد نے کسی موقع پر تنقید کر دی، لیکن وہ جو علمی کتابی وہ کہتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو حضرت خالد نے گالیاں نکالی، جبکہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف یہ حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں، دونوں ایک بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں یار۔ یہ گالیاں نکالنا تو یہ بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور مومن کبھی بذی اور فاحش گالیاں نکالنے والا، یہ کیسے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے؟ وہ سب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سب کی نسبت رسول اللہ کی طرف بخاری مسلم کی حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ وہاں ترجمہ یہ کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے جھڑکا، تادیباً ڈانٹا، یا حضور نے ان کی سرزنش فرمائی، یہ ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف پر تنقید کر دی، یا ان کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت خالد سے فرمایا کہ میرے صحابی کو برا مت کہو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سیدنا خالد کو حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت خالد صحابی نہیں ہے، خالد بھی صحابی ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری سے سن لے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں کا آپس میں کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو کوئی سخت الفاظ کہہ دیے، لیکن کہنے کے بعد پھر حضرت عمر سے معذرت کر لی کہ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، میری معذرت کو قبول کر لو۔ تو حضرت عمر نے معذرت قبول نہیں کی اور غصے سے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو دل میں احساس ہوا، پھر واپس آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر دیکھا تو گھر نہیں تھے ابو بکر، پتہ چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدیق کے قبر گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ عمر اور میرے درمیان کوئی اختلاف ہوا اور میں نے کچھ سخت الفاظ عمر کو کہہ دیے، زیادتی میری طرف سے تھی اور میں نے عمر سے معذرت بھی کر لی، لیکن عمر نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت عمر صدیق اکبر کے گھر سے چکر لگا کے حضور کی بارگاہ اقدس میں آ گئے، آ کے دیکھا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کا جلال حضرت عمر نے دیکھا تو سرکار کے چہرے پر جلال کے آثار طاری تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جس وقت تم لوگ مجھے جٹلا رہے تھے، یعنی مکہ کے جو سردار جس وقت مجھے جٹلا رہے تھے اس وقت میری تصدیق کرنے والا میرا یار ابو بکر تھا۔ حل انتم تارکو لی صاحبی، تم میرے لیے میرے یار کو چھوڑ نہیں دیتے، تم میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑ نہیں دیتے۔ یہاں حضور نے حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کو اپنا صحابی کہا، تو کیا حضرت عمر کی صحابیت کی نفی ہو گئی؟ بولے نا یار، عمر بھی صحابی ہیں، ابو بکر بھی صحابی ہیں، ہمارے لیے دونوں صحابی ہیں، لیکن جب ابو بکر صدیق کی بات آئے گی تو رتبہ ابو بکر صدیق کا اعلیٰ ہے۔ خالد بن ولید بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں، اور اس حدیث کا اگلا حصہ میں فضائل الصحابہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل حدیث لے کے آئے
کہ جس وقت حضور نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عبد الرحمن بن عوف کو اس طرح نہ کہو، تو سیدنا خالد نے عرض کی حضور انہوں نے پہلے مجھے کہا تھا، انہوں نے پہلے مجھے کہا تھا، میں نے تو اس کے جواب میں یہ کہا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہی فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کے مد یا آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ کو اسی موقع پر عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے کہا کہ خالد کو تکلیف نہ دو، یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سبح اللہ والکفار، اللہ نے خالد کو کافروں کے اوپر مسلط فرما دیا۔ اگر وہ حدیث آدھی ہے تو ابھی بھی آدھی ہے، پوری یہ ہے کہ خالد نے عبد الرحمن کو کہا اور سیدنا عبد الرحمن نے حضرت خالد کو کہا تھا، اور رسول اللہ نے اس موقع پر دونوں کی صلح بھی کروائی اور دونوں کی عظمت و شان کو بیان بھی فرما دیا۔ سیدنا خالد سے کہا کہ عبد الرحمن کو نہ کہو، اور حضرت عبد الرحمن کو کہا کہ خالد کو کچھ نہ کہو۔ تو ہم تو دونوں کو صحابہ مانتے ہیں، ہمارے نزدیک تو دونوں صحابی کے مرتبے پر ہیں، ہم کہتے ہیں کسی بھی صحابی کو برا نہ کہو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں لا تسبوا احدم من صحابی، احدن کسی ایک کو بھی برا نہیں کہنا، میرے سب صحابہ کی تم نے عزت کرنی، اکرموا صحابی، میرے سب صحابہ کی عزت کرو۔ تو یہ ایسے لوگوں کو برگلانے کے لیے اور لوگوں کو غلط پٹی پڑھانے کے لیے کہتے ہیں جی وہ جی آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری بھی آدھی حدیث بیان کی ہے پھر، کیونکہ امام بخاری نے بھی یہ واقعہ بیان ہے، حضرت ابو ہریرہ نے واقعہ بیان ہے، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان سب نے کسی نے واقعہ بیان ہے۔ صرف صحیح مسلم کا جریر والا جو طریقہ ہے اس کے اندر واقعہ موجود ہے، یا فضائل الصحابہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو لہذا حدیث کو بیان کرنے کا محدثین کا اسلوب ہے، اور اس حدیث سے محدثین اور علماء نے یہی اہل سنت کے ائمہ نے سمجھا ہے کہ کسی بھی صحابی کو برا کہنے کی اجازت